جس طرح فرماتے ایک بادشاہ کہیں سفر پر روانہ ہوتا تو وہ روانہ ہونے سے پہلے ایک شخص سے پوچھتا کہ حساب کتاب کر کے یہ بتاؤ کہ آج کے دن میں سفر پر جاؤں گا مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، تو وہ اس کو بتا دیتا کہ آج کے دن نقصان نہیں ہوگا، تو وہ روانہ ہو جاتا۔ کسی دن کے بارے میں کہتا آج مت جانا آج نقصان ہوگا، تو وہ رک جاتا۔ جس دن جاتا تو فائدہ ہوتا، نہ جاتا تو نقصان سے بچ جاتا۔ ایسے ہی زمانہ گزرتا گیا۔ ایک دن وزیروں نے یہ کہا اس بادشاہ سے کہ تو نے اس شخص کو ویسے ہی اپنے سر کے اوپر چڑھایا ہوا ہے، یہ تو جو کچھ کہتا ہے جھوٹ بولتا رہتا ہے اور تجھے جھوٹ بول بول کر قائل کرتا رہتا ہے، تو تو ایسے کر محل سے باہر چلا جا اور پھر اپنے دماغ کے اندر یہ بات سوچ کہ آج میں محل کے جو 4 دروازے ہیں کسی دروازے سے محل کے اندر داخل نہیں ہوں گا، اور چھت کو توڑ کر چھت کی لائن سے محل کے اندر اپنے تخت کے اوپر آ کر بیٹھوں گا۔ اب پھر اس سے پوچھ کہ بھائی حساب کتاب کر کے بتا۔ اب اس کو بلایا گیا، بادشاہ باہر تھا، بلایا گیا کہ بھائی حساب کتاب کرو اور یہ بتاؤ کہ آج بادشاہ سلامت اپنے تخت کے اوپر کس دروازے سے گزر کر بیٹھیں گے۔ اس نے زمین کے اوپر کچھ لکیریں مارنا شروع کر دی، مارتے 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 کہنے لگا کہ جو کچھ میں لکھ دوں وہ تو اپنے پاس پرچے کے اندر محفوظ رکھنا، کسی کو بتانا نہیں، لیکن جب تو کہیں سے بھی گزر کر اپنے تخت کے اوپر بیٹھے گا، بیٹھنے کے بعد اس کو پرچے کو کھول کر پڑھ لینا، جہاں سے تو داخل ہوگا میں وہی لکھوں گا۔ اب اس بادشاہ نے ایسے ہی کیا، اس نے لکھ کر دے دیا۔ بادشاہ نے وہ اپنے پاس رکھ کر چھت کے اوپر چڑھا، وہاں سے چھت توڑوا کر پھر اپنے تخت کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ اور پھر وزیر بھی آ گئے کہ آج تو اس کی ذلت ہوگی۔ اب اس نے جب پردے کو کھول کر دیکھا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آج بادشاہ سلامت اپنے محل کے اندر کسی دروازے سے بھی داخل نہیں ہوں گے، بلکہ چھت کے اوپر جا کر چھت کو توڑ کر اپنے تخت کے اوپر آ کر بیٹھیں گے۔ اب وہ حیران کہ بھئی اس نے تو سچ مجھ کو لکھ دیا کہ میں کہاں سے داخل ہوں گا۔ تو اس پر مولانا صاحب فرمانے لگے ایک انسان کو اللہ نے وہ عقل دی ہے، وہ علم عطا فرمایا ہے، اس علم کی وجہ سے مستقبل کے بارے میں بات سچی سچی بتا سکتا ہے، تو وہ اللہ اس کا علم کتنا کامل ہوگا کہ قیامت تک جو کچھ بھی رونما ہوگا وہ سارا کا سارا یک بار اللہ تعالیٰ نے اس قلم کے ذریعے سے لکھوا کر محفوظ کر لیا۔ اور وہ کہاں ہے؟ لوح محفوظ کے اندر۔ جو انسان جو کچھ بھی کرے گا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ جس کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے، یہ ضرور جنت میں جائے گا۔ جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ لکھا جا چکا، یہ ضرور جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اب اللہ کے اس لکھے ہوئے نے انسان کو پابند نہیں کیا، بلکہ انسان اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کامل علم کی وجہ سے ساری تقدیروں کو اپنے اس علم میں کامل کی وجہ سے تقدیروں کو لکھوا کر محفوظ کر دیا، اور یہ فرمایا کہ میرے بندے جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے وہی ہوگا۔ ایک پتہ بھی میری مرضی کے بغیر، حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث کے مراتا جس کا مفہوم ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا اور تیرا فقر و فاقہ بھی ہٹا دوں گا۔ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دل میں طرح طرح کے مشاغل بھر دوں گا اور تیرا فقر بالکل نہیں ہٹاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ساری دنیا پریشان ہے۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، پھر جب تو میری عبادت کے لیے فارغ ہوگا تو میں تیرے دل کے اندر سے ہر غم کو، ہر فکر کو نکال کر پھینک دوں گا اور تیری فقیری بھی ختم کر دوں گا، فقر و فاقہ مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں طرح طرح کے مشاغل سے تیرے دل کو بھر دوں گا، لیکن تیرا فقر نہیں ہٹاؤں گا۔ تو اس لیے ساری دنیا پریشان ہے کہ عبادات کی لائن سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز عبادت نہیں ہے، صرف نماز عبادت نہیں ہے، 10 چیزیں بنوائی ہیں انہوں نے، 10 چیزیں جب ملیں گی پھر عبادت بنے گی۔ اور جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کہا ہے، نماز بھی عبادت ہے۔ 10 چیزیں انہوں نے گنی ہیں، نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، نمبر 5 زکوٰۃ، نمبر 6 ذکر، تلاوت، تبلیغ کی محنت، پڑوسیوں کے حقوق، سنت کا اہتمام۔
یہ 10 چیزیں جب ملیں گی پھر گویا اس نے عبادت کا حق ادا کر دیا ہے. ان 10 چیزوں میں سے کوئی کمی ہوگی گویا جس کام کے لیے میں نے اس کو پیدا کیا یہ اپنے کام کے اندر اس نے مقصد کو پورا نہیں کیا. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی کامیابی نہ ملک میں رکھی ہے نہ مال میں رکھی ہے نہ چیزوں کے اندر رکھی ہے نہ عہدے ڈگری کے اندر رکھی ہے. دنیا کے کسی فانی نقشے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو رکھا ہی نہیں ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کامیابی مال کے اندر اس لیے پریشان بھی ہیں. اس لیے جو کامیابی مال کے اندر سمجھے گا یہ مال کا اللہ تعالیٰ اس کو مال کا محتاج بنا دے گا. جو کامیابی کو حکومت کے اندر سمجھے گا اللہ تعالیٰ اس کو حکومت کا محتاج بنا دے گا اور ذلیل ہو جائے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو حکومت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا ضرور ذلیل ہو جائے گا. جو مال کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا اللہ اس کے مال کے اندر اس کو نقصان دیتا رہے گا. کیوں اس نے اللہ کو سامنے نہیں رکھا مال کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہے. جو اپنے علم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا یہ بندہ گمراہ ہو جائے گا پاگل ہو جائے گا. اور جو اللہ کی ذات عالی کے اوپر نگاہ رکھ کر زندگی کو گزارے گا اللہ نہ اس کو مال میں نقصان دے گا نہ یہ گمراہ ہوگا نہ پاگل ہوگا نہ ذلیل ہوگا. اللہ ضرور عزتوں کی چوٹیوں کے اوپر اپنے بندے کو پہنچا دے گا. اس لیے کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نقشے نہیں دیے. اگر ان نقشوں کے اندر کامیابی ہوتی تو جن کے پاس دنیا کا کوئی نقشہ نہیں ہے وہ تو پھر ناکام ہو جاتے. لیکن جن کے پاس نقشے نہیں تھے اللہ نے ایسے لوگوں کو بھی کامیابیوں کی چوٹیوں تک پہنچا دیا. ساری زندگی عیسیٰ علیہ السلام نے گھر نہیں بنایا اب نقشہ کوئی نہیں تھا ناکام تو نہیں ہوئے وہ تو کامیاب ہو گئے. کیوں کامیابی گھروں کے اندر نہیں ہے کامیابی ملکوں کے اندر مالوں کے اندر اور ڈگری کے اندر. دنیا فانی ہے اس دنیا کی حیثیت کتنی ہے مچھر کا پر بھی نہیں ہے. جس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے سامنے مچھر کے پر کے بقدر بھی نہیں ہے. اب اس پر کے اندر میں سوچوں میری دکان کی کیا حیثیت ہے ہمارے معاشرے کی کیا حیثیت ہے پاکستان کی کیا حیثیت ہے ایک نقطے کی بھی گنجائش نہیں ہے کیونکہ سارا جہان یہ فانی ہے. کوئی حیثیت ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں ہے. اللہ کے ہاں حیثیت ہے تو وہ مبارک اعمال جو نبی علیہ السلام کے مبارک بدن مبارک کے اندر سے نکلے ان عملوں کی حیثیت ہے. اور جو ان اعمال کو اختیار کرے گا اللہ کے ہاں حیثیت والا بن جائے گا. جو ان اعمال کو چھوڑ دے گا جیسے دنیا کی قیمت ایسے اللہ اس کو بھی بے قیمت کر دے گا. اس لیے کامیابی کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نقشوں کے ساتھ نہیں اپنے حکموں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی سنتوں کے ساتھ اس کے ساتھ وعدہ ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو گھر سے وضو بنا کر مسجد کی طرف چلتا ہے ہر قدم جو اٹھا کر رکھتا ہے ایک ایک نیکی ملتی ہے ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے جنت میں ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے. اگر گھر سے مسجد تک 500 قدم ہم نے اٹھائے تو گویا 500 نیکیاں بھی ملی 500 گناہ بھی معاف ہوئے اور جنت کے اندر 500 درجات میں بھی اضافہ ہو گیا. اور یہ شخص جانے والا ایسا ہے جیسے احرام باندھا اور حج کے لیے روانہ ہو گیا. یہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور جو وضو بنانے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کلمہ پڑھ لیتا ہے ہر بدن کے اوپر سے ٹپکنے والا پانی کا قطرہ ہر قطرے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں. اس فرشتے کو یہ حکم دیا جاتا ہے قیامت تک کے لیے کلمہ پڑھتے رہو اور ثواب اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر لکھتے رہو جس نے وضو سے پہلا کلمہ پڑھا ہے. اور جو بندہ وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ کر کے دوسرا کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. اور دوسری حدیث کا مفہوم ہے جو وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے ایک مرتبہ پڑھ لے 40 عالموں کا ثواب ملے گا اور 40 جنت کے اندر درجات میں اضافہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور جنت کی 40 حوروں سے اللہ تعالیٰ اس کا نکاح کرے گا. اور دوسری حدیث کا مفہوم ہے جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پوری سورت وضو کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین کے اندر شامل کر دیتے ہیں. جو 2 مرتبہ پڑھے گا شہداء کی لسٹ کے اندر فہرست کے اندر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. جو 3 مرتبہ انا انزلناہ یہ پوری سورت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کا حشر کل قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ شامل فرما دے ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اور جو وضو کے بعد سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لے قل هو اللہ احد یہ پوری سورت پڑھ لے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے رحمان کی تعریف کرنے والے اٹھ اور جنت کے اندر داخل ہو جا.
اب یہ وضو جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے، اور نماز جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے، اور استنجا کرنا یہ وضو کی کنجی ہے، اور استنجا کرنے کے 36 آداب کتابوں کے اندر بتائے گئے ہیں۔ جب ان آداب کے اندر کمی ہوگی تو گویا استنجا ناقص ہوگا، جب استنجا ناقص تو پھر وضو ناقص ہوگا، جب وضو ناقص تو پھر وضو کنجی ہے نماز کی، نماز ناقص ہوگی، جب نماز ہی ناقص ہے تو پھر جنت کی منزل جو ہے وہ کیسے حاصل ہوگی؟ اس لیے ان اعمال کے اوپر ہم لوگوں نے محنت بھی کرنی ہے۔ ہماری نمازیں بڑھیا سے بڑھیا، بزرگ فرمانے لگے آج کا نمازی مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتا ہے، کامیابی لینے کے لیے نہیں آ رہا، اس لیے اس نے نماز کو دیے 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ، اس نے مسجد کے اندر نماز کو 5-7 منٹ دیے، کامیابی لینے کے لیے بھی نہیں آیا، صرف نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ جلدی کیوں کی؟ جس دکان سے اٹھ کر مسجد کے اندر آیا وہ دکان بلا رہی ہے کہ جلدی آؤ، کامیابی دکان سے تمہیں ملے گی، اور مسجد سے پھر آئے وہاں سے تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ اس کا عمل بتا رہا ہے، خود نہیں کہہ رہا، انسان کا عمل بتا رہا ہے کہ کامیابی وہاں سے ملے گی۔ اس لیے آج ملک کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ کامیابی نماز کی وجہ سے ملے گی، اللہ کے احکامات کو میرے طریقے پر پورا کرنے سے کامیابی ملے گی، اور مسلمان کمزور ایمان کی وجہ سے کہتا ہے کہ احکامات کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی، اور کامیابی دنیا کے جس دنیا میں فنا ہونا ہے ان کے نقشوں سے کامیابی ہمیں ملے گی۔ اور دوسری بات وہ فرمانے لگے اب جو مسجد کے اندر سب سے آخر میں آتا ہے وہ سب سے پہلے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو سب سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے سب سے آخر میں باہر نکلوں اللہ کے گھر میں۔ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ لینے کے لیے آیا ہے، یہ کچھ اللہ کے گھر سے لینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے گھر آباد ہوں گے پھر ہمارے گھروں کو اللہ آباد کرے گا، اللہ کے گھر بھی ویران ہوں گے تو ہمارے گھر آباد کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مساجد کو آباد بھی کرنا، اللہ کا ذکر بھی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب مسلمان اللہ کا کلام قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے، جنت کے اندر ایک فرشتہ اس کا محل بنانا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ مسلمان ذکر کرنا شروع کرتے ہیں، جنت کے اندر کا ایک فرشتہ اس ذکر کے بعد، ذکر شروع کرنے کے بعد اس کی جنت کے اندر درخت اگانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک سبحان اللہ پر ایک درخت ملے گا، اور پھر وہ نعمتیں ملے گی جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اپنی آنکھ کو غیر محرم کے اوپر پڑنے سے جھکا دیا، اسی وقت ایک روح جنت کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ جنت کی حور عینا کو کیسے بناتے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جنت کی جو حور ہے، حور عینا، اس کو زعفران اور عنبر کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی فرشتہ بھی ان حوروں کو نہیں دیکھ سکتا، صرف جنتی ہی دیکھے گا۔ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کستوری، اعلیٰ درجے کی کستوری اور گورے رنگ کی کستوری سے ان کے پستانوں کو بناتا ہے، اسی کے اوپر سارے بدن کی تعمیر مکمل کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کی اس حور کو پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زعفران سے بناتے ہیں، گھٹنوں سے ان کی چھاتیوں تک اللہ تعالیٰ اس حور کو کستوری کی خوشبو سے بناتے ہیں، اور ان کے سینوں سے ان کی گردن تک عنبر سے بناتے ہیں، اور ان کی گردن سے ان کے سر تک اللہ تعالیٰ سفید کافور سے بناتے ہیں۔ اور جب جنتی جنت کے اندر ہوگا تو اپنی بیوی کو، جنت کی حور کو، دنیا کی بیوی نہیں جنت کی حور کو دیکھے گا تو 40 سال تک دیکھتا رہے گا، معاہدہ کرے گا، سینے سے لگائے گا تو 70 سال کا ایک معاہدہ ہوگا۔ یہ ساری نعمتیں وہاں پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے صحابہ کیا حال ہوگا اس وقت تمہارا جب اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر اڑتے ہوئے محلات عطا کرے گا؟ تو صحابہ کرام حیران کہ یا رسول اللہ اڑتے ہوئے محل، ہم ان کے اندر داخل کیسے ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جنت کے اندر اللہ تمہیں پر دے گا، تم ان پروں کے ذریعے سے اڑ اڑ کر ان اڑتے ہوئے محلات کے اندر داخل ہوگے، اور وہ محلات ایسے ہوں گے کہ 60 میل تک لمبے، اور جو جنت کے درخت ہیں وہ لکڑی کے درخت نہیں ہیں۔ ایک صحابی نے چھوٹی سا تنکا اٹھایا لکڑی کا اور کہا، خدا کی قسم اس تنکے کے بقدر بھی جنت کے اندر لکڑی نہیں ہے، کہ جنت کے جو درخت ہیں ان کے تنے سونے کے ہوں گے، اور ان کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے پھل ہوں گے۔
اور اتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے کہ ان کے سائے کے نیچے 100 سال تک بھی سوار بھاگتا رہے، گھوڑے کے اوپر دوڑاتا رہے، سایہ ختم اس کا نہیں ہوگا۔ اور وہ درخت ایسے ہیں جیسے دنیا کے اندر کے ناریل کے درخت، کہ ناریل کا درخت اپنے تنے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی جنت کا درخت، اس کا ایک ہی تنا اور پھر اوپر جا کر اس کے پھل لگیں گے، اور جنتی وہاں پر جائے گا درختوں کے پاس، تو دل کے اندر یہ حسرت ہوگی کہ میں لباس لے لوں۔ اب ایک انار کے بقدر دانہ ٹوٹ کر زمین کے اوپر گرے گا، کھلے گا، اس کے اندر سے 70 پوشاکیں باہر آ جائیں گی، وہ دوبارہ بند ہو جائے گا، اور بند ہونے کے بعد خود بخود کھول کر اس درخت کے ساتھ لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت اس پھل کے اندر 70 جوڑے لباس کے اور پیدا فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جو پھل پیدا فرماتے ہیں سال کے بعد، لیکن جنت کے اندر سال کے بعد نہیں ہے، آنن فانن ہوگا، ایک توڑا دوسرا اسی وقت لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سیزنوں کا محتاج بھی نہیں ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، تو جنت کے اندر ہر نعمت کامل ہوگی۔ یہ دنیا کے اندر تھوڑی تھوڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سیمپل کے طور پر ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ میرے بندے اعلیٰ آگے رکھا ہوا ہے، اس کی تیاری کر کے آ جاؤ۔ ملے گی کس کو؟ وہ جنت ملے گی کس کو؟ کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا، صرف ایمان والا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جس کے پاس ذرے کے بقدر ایمان ہے اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اور وہ جنت کھلے گی کیسے؟ نماز اس جنت کی کنجی ہے، اس کے اندر کی حور و غلمان وہ جو نیک اعمال کریں گے وہ ملیں گے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے جب مؤذن اذان کہتا ہے اس وقت جنت کی حوریں ہار سنگار شروع کر دیتی ہیں اور یہ حسرت کرتی ہیں کہ یا اللہ اس اذان کے عمل کی برکت سے تو ہمارا نکاح دنیا کے اندر کسی مسلمان مومن کے ساتھ کر دے۔ تو یہ سارے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتیں بھی رکھی ہیں اور دنیا کی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھ دی ہے۔ انبیاء علیہ السلام آ کر یہ پیغام ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچایا کرتے تھے کہ اے لوگوں آگے ایک زندگی شروع ہونے والی ہے، اس کی تیاری سے یہیں سے کر کے جانا ہے۔ اب ایک آدمی اس کو کہا جائے کہ بھئی کیا تمہیں یہ منظور ہے کہ 70 سال کے لیے تمہیں دنیا کے اندر قید کر دیا جائے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں آزاد کر دیا جائے، یا 70 سال کے لیے تمہیں آزاد کر دیا جائے پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں قید کر دیا جائے؟ تو جو عقل مند ہوگا وہ یہ کہے گا کہ بھائی 70 سال کے لیے مجھے قید کر دو لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے آزاد کر دو۔ یہ عقل مند ہے جو یہ کہے کہ بھائی 70 سال مجھے آزاد کر دو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر دو، یہ بے وقوف آدمی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو موت کی تیاری کرنے والا ہے، قبر حشر کی تیاری کرنے والا ہے، یہ عقل مند ہے، اور جو ساری صلاحیتیں دنیا کے اوپر لگانے والا اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری جو نہیں کر رہا، یہ بے وقوف ترین انسان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، ایک ہی موقع عنقریب میں بھی آپ بھی یہ ساری بستیاں ختم ہوں گی، ساری دنیا فنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کام کے اندر اگر لگیں گے اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کریں گے، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اسی کے لیے یہ تبلیغ کی محنت ہے، بار بار کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ لوگ کہیں گے، قرآن گواہ ہے، ربنا ابصرنا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، فرجنا، تو ہمیں واپس لوٹا دے، دنیا کی زندگی میں واپس کر دے، اب ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے۔ لیکن موقع نہیں ملے گا کہ میرے بندے تمہیں میں نے اتنی لمبی زندگی دی تھی، اور تم 60-70 سال کی زندگی ہے، دنیا کے اندر 1 سال بچہ پڑھتا ہے، پھر جا کر سال کے بعد امتحان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کام فرمایا کہ 3 سوال قبر کے، 4 سوال میدان حشر کے، اور ساری زندگی دے دی کہ بھائی تیاری کر کے آ جاؤ۔ لیکن پھر بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ 60 سوالوں کی تیاری کے لیے 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال تیاری کے لیے بھی دے دی ہے، پھر بھی ہمارے پاس موقع نہیں ہے۔ تو ایک بچے سے بات کی، اس نے کہا میرے پیپر ہے، میں سروے پہ نہیں جا سکتا، میرے پیپر ہے۔ تو اللہ نے دل کے اندر بات ڈالی کہ بھائی جو سال کے بعد پیپر ہوگا تو کتنی تیاری، صبح شام 24 گھنٹے تیاری کے اندر لگا ہوئے ہیں، اور جو 7 سوال تھوڑے سے 7 سوال ہیں ان کی تیاری کے لیے پوری زندگی دی، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، تیاری کرنی ہے، پھر دنیا کے اندر مزہ بھی آئے گا۔ جو چیز چاہیے اللہ تعالیٰ دے گا۔ مال چاہیے تو کثرت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا، بلکہ برکت والی روزی دے گا، برکت والی روزی اللہ تعالیٰ دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے گا اپنی قدرت سے اچھی دنیا کی زندگی بھی بنائیں گے، قبر کی زندگی بھی اچھی، حشر کی زندگی بھی اچھی۔ صحت کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ صحت کے لیے انہوں نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے صحت کے دروازے بھی کھول دیے، مال بھی برکت والا اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔
ایک چوہا 70 اشرفیاں سونے کے سکے لے کر صحابی کے سامنے ڈھیر کر دیے. وہ صحابی فرمانے لگے وہ 70 جو چوہے نے اشرفیاں لا کر مجھے دی اس کے بعد تو گویا روزی کے دروازے ہی کھل گئے. گھر کے اندر اتنی برکت کے مال ہی مال ہے. پھر لوگوں کے اوپر بھی خرچ کر رہے ہیں لیکن ختم بھی نہیں ہو رہا کہ وہ برکت کے پیچھے بھاگا کرتے تھے. آج میں بھی ہم سارے کے سارے سمجھتے ہیں کہ بھائی کثرت کے اندر کامیابی ہے, کامیابی برکت کے اندر ہے. اور وہ برکت کیسے؟ برکت والے جو اعمال نبوی ہیں ان کے ذریعے سے برکت ملے گی. اب ان اعمال کو بھی سیکھنا, ان اعمال کا یقین بھی سیکھنا, یعنی ایمان کو بھی سیکھنا, عمل کو بھی سیکھنا. سیکھیں گے کہا جن بازاروں کے اندر, جن دکانوں کے اندر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ان دکانوں بازاروں کے اندر ہمارا ایمان ترقی نہیں کر سکتا, ماحول ہی نہیں ہے. اب سردی کے دن آتے ہیں تو خود بخود ہر بندہ سویٹر بغیر داؤ کے پہننا شروع کر دیتا ہے. کچھ عرصے کے بعد گرمی آئے گی, ہر بندہ چادر بھی اتارے گا, سویٹر بھی اتارے گا, بنیان بھی اتارے گا. کیوں؟ ماحول مجبور کرتا ہے. ایسے ہی ایمان کے والے ماحول کے اندر نکلیں گے ایمان سمجھ میں آئے گا. یہاں تو ہمارے ہاں ہر طرف بے یقینی کا ماحول, بے عملی کا ماحول, اس لیے ایمان سمجھ ہی نہیں آ رہا. اس کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت. تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک صبح شام اللہ کے راستے میں لگانا دنیا و معافیہ سے بہتر ہے, دنیا و معافیہ سے بہتر ہے. اللہ کے راستے میں ایک سبحان اللہ نکل کر پڑھ دیا 49 کروڑ کا دن ملے گا. 1 روپیہ خرچ کر دیا 60 لاکھ کا دن اللہ تعالیٰ عطا